اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ ولا علیہ مجمعین ورسولہ ولا یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حاضرین ذوی احترام، واجب الاحترام سامعین، ایک بار پھر رات 10 بجے آپ حضرات کی خدمت وبرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور یہ رمضان لاک ڈاؤن میں جہاں 2020 پورا سال ایتہاسک سال بن چکا کورونا وائرس کی وجہ سے، 2020 کا رمضان بھی یہ ایتہاسک رمضان ہو گیا کہ جماعتیں معطل ہیں، عبادت گاہیں بند ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اسی لیے یہ آن لائن پروگرام رکھا گیا تاکہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے جب بھی ہم نے پروگرام کیا تو یہ مجمع کے درمیان میں ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس سال سب لوگ اپنے گھروں پہ ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہ گھر سے ہی سب تک اپنی بات پہنچائی جائے۔ جو ہمارے پاس ٹیکنیک ہے، ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں تو ان ذرائع کا استعمال کیا جائے، اور اس جائز استعمال یہی ہے کہ ہم حق بات پہنچانے کا ذریعہ ان کو بنائے، سوشل میڈیا کو۔ تو اسی لیے ہم نے آن لائن پروگرام رکھا، اور اس پروگرام میں آپ حضرات کی محبتیں اور آپ حضرات کی جو توجہات ہیں اس کے شکر گزار ہیں۔ جو عنوان ہم نے رکھا ہے ٹاپک وہ تفسیر قرآن کا رکھا گیا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کا ذکر ہم نے آغاز کیا ہے کل سے۔ سورہ مبارکہ آل عمران ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا تیسرا سورہ ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ 200 آیات پہ مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس کی جو 80 آیتیں ہیں، جو ابتدائی 80 آیات ہیں، ان آیات کا شان نزول کل ہم حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ کس وجہ سے یہ 80 آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئی، اور پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے برحق کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توریت اور انجیل کو بھی ہم نے نازل کیا۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ پروردگار عالم جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ ہم نے توریت اور انجیل کو نازل کیا ہے۔ توریت کے معنی ہے، توریت عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے قانون اور شریعت۔ توریت عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، اور اس کے جو معنی ہے لغوی معنی توریت کے وہ ہے قانون اور شریعت۔ توریت اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ وہ کتاب جو آپ طور پہ گئے اور اللہ نے جو آپ کو کتاب عطا کی اسے توریت کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغوی معنی ہے قانون اور شریعت کے توریت۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معنی یہودی کہلاتے ہیں، اور یہودیوں کا کی یہ کتاب ہے۔ انجیل یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، انجیل، اور اس کے معنی ہے خوشخبری، بشارت۔ اور انجیل اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی ہے، جو ہمارے بچوں کو پڑھایا تھا کہ آسمانی کتابیں 4، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو اس میں توریت کے بارے میں انجیل کے دونوں کتابوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ ہم نے جو ہے اس برحق کتاب میں قرآن کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے توریت اور انجیل کو بھی ہمیں نے نازل کیا ہے۔ تو توریت کا مختصر سا باقی تعارف اور علماء علم تفسیر نے بیان کیا ان کے بارے میں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو اللہ نے قرآن کو فرقان کے لفظ سے دیا، وانزل الفرقان، اور فرقان فرق سے بنا ہے۔ فرقان کتاب کا نام ہے، اور فرقان کتاب خدا کو قرآن مجید کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا یا فرق کرنے والی، کیونکہ قرآن مجید کے ذریعے سے تمیز ہوتی ہے حق اور باطل کی۔ قرآن فرق پیدا کرتا ہے حق اور باطل میں، بتاتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے،
لہذا قرآن مجید کو فرقان کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے محکمات اور متشابہات کے بارے میں، اور کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یعنی کہ اب قرآن مجید بیان کر رہا ہے آپ کا محکمات اور متشابہات کے بارے میں، محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہے محکم ہے اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا حکم واضح ہو، بالکل صاف ظاہر ہو، اور متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا مفہوم جو ہے وہ ظاہر نہ بلکہ مبہم ہو، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور غور و خوض کرنے کے بعد ان کے معنی کا اخذ ہوتا ہو، ان کے معنی حاصل ہوتے ہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر جو کسی نے پوچھا بھی تھا کہ جب قرآن مجید عالمین کی ہدایت کے لیے ہے تو پھر پورا قرآن محکم ہونا چاہیے تھا، یہ بیچ میں متشابہات آیات اللہ نے کیوں رکھ دی ہے؟ محکم یعنی جو بالکل روز روشن کی طرح، اس وقت رات میں 10:08 ہو رہے مثال کے طور پر، بالکل صاف بات ہے ہو رہے، بالکل اس وقت رات ہے، بالکل صاف کلیئر ہے۔ متشابہ وہ ہے کہ جس کا مفہوم واضح نہ ہو، ظاہر نہ ہو، بلکہ غور و خوض کرنے کے بعد اس کے مفہوم کا اظہار ہوتا ہو۔ تو بھائی جب وہ قرآن عالمین کے لیے ہدایت بن کے آیا ہدی للعالمین، تو ساری آیتیں محکم ہونی چاہیے تھی، متشابہ آیات کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء علم تفسیر نے اور علماء نے جواب یہ دیا، اس لیے رکھا گیا تاکہ قرآن جو ہے وہ غور و خوض کی تو دعوت دیتا ہے، تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے، تاکہ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے قرآن مجید میں۔ اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنی بار نئے نئے مفہوم اور نئے نئے مفاہیم اور معنی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہی سورے کو بارہا آپ تکرار کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید 14 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہونے، لیکن آج کا قرآن سے کبھی کوئی بور ہوا پڑھ کے نہیں ہوا۔ باقی اور کتاب کو آپ پڑھا لی، یاد ہو گئی تو انسان بور ہو جاتا ہے، یہ کتاب ہے تو ہم نے پڑھی، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنی بار آپ پڑھیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی بار آپ پڑھیں اتنے زیادہ آپ کو نئے نئے مفاہیم اور نئے نئے معنی آپ کے سامنے آئیں گے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنا سینہ کھول دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، میرا ایک جملہ ہے، یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ خطابت اور ذاکری کا نقطہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ جب قرآن مجید انسان قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو قرآن قاری قرآن کے دل میں جھانکتا ہے، دل میں دیکھتا ہے۔ اگر دل میں علی کی محبت ہو تو پھر قرآن سینے میں اتر جاتا ہے، اور اگر قرآن جب دیکھتا ہے کہ دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو یہی قرآن حلق میں پھنس جاتا ہے، اور پھر قاری قرآن پہ بھی قرآن لعنت کرنے لگتا ہے۔ بہت سے ایسے قاری ہے کہ جن کو قرآن نے خود لعنت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب قرآن کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے قرآن مجید کی، اور دل میں علی کی محبت ہوتی ہے تو قرآن اپنا سینہ کھولتا ہے، اور جب قرآن کا سینہ کھلتا ہے تو اہل بیت کے فضائل نکل کے آتے ہیں، ہر آیت میں پھر آپ کو علی کی فضیلت نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ دلچسپی برقرار رہے، لوگ اس سے بور نہ ہو۔ اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، ساری آیتیں محکم ہوتی تو سب کو سب معلوم ہو جاتا، پھر قرآن پڑھتا کون، پھر قرآن میں غور و فکر کرتا کون، غور و خوض کرتا کون؟ تو لہٰذا کچھ آیات محکم کو آیات متشابہ رکھی گئی ہے۔ اور راسخون فی العلم کون ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں، راسخون فی العلم کی تفسیر بارہا منبروں سے اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو آیات متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، بغض علی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ اتنا کس چیز کو کہا گیا ہے، مرض، جن کے دلوں میں مرض کے، جو دل کے مریض ہیں، علی کے بغض میں تپے بھنے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ متشابہات سے تعویلیں کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تعویل کون جانتا ہے؟ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ راسخون فی العلم کون؟ تو راسخون فی العلم کی صحیح ترین تفسیر علماء علم تفسیر نے، علماء حقہ نے کیوں کیا ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہے۔
کہ اہل بیت کی ذوات وہ ہے جنہیں راسخون فی العلم قرآن مجید نے کہا ہے. تو یہ بڑا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے ذات خدمت پیش کیا ہے. قرآن کو فرقان کو کہا گیا. انجیل اور توریت قرآن فرقان ہے. اس کے بعد اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. محکم وہ آیات جن کا مفہوم واضح، متشابہ وہ آیات جن کا مفہوم مبہم ہوتا ہے، غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. لوگ رکھا گیا تاکہ دلچسپی برقرار رہے لوگوں کے قرآن مجید کے اندر، غور و خوض کرتے رہے اس میں. اس لیے کچھ آیات متشابہ رکھی گئی ہیں. متشابہات سے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ لوگ اس سے جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ تعویلیں کرتے ہیں. اور تعویل سوائے راسخون فی العلم کے کوئی اور نہیں جانتا. راسخون فی العلم کون ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ کی ذات ہے. یہ بڑا اختصار کے ساتھ، ایسا نہیں کہ یہ میں نے جلدی جلدی بتا دی ساری، بلکہ علماء اگر تفاصیل کو سامنے رکھے تو بڑا وقت درکار اس کے لیے. اس کے بعد ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ قرآن مجید سورہ میں اشارہ کر رہا ہے. اسی واقعے کو آج آپ کو پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے. واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ، بل واقعہ کا بلکہ ایک جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے. اور قرآن سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 13 آیت نمبر میں قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، کہ تحقیق آپ کے لیے آیت نشانی ہے ان دو گروہ کے بارے میں کہ جو آپس کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی. نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، ایک اللہ کے راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا ان میں سے گروہ کافروں کا گروہ تھا. یرونہم مثلہم رائے العین، یعنی جو کافرین کا گروہ تھا ان کو مومنین کا گروہ دوگنا نظر آ رہا تھا. یہ وہ تھوڑے لیکن ان کو زیادہ نظر آ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے تائید کرتا ہے. انا بذالک لعبرۃ لاولی الابصار، صاحبان ابصار، اولی الابصار کے لیے، صاحبان نظر کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر. آیت نمبر 13 سورہ مبارکہ آل عمران. قرآن مجید کہتا ہے دو گروہ کے بارے میں کہ بڑی عبرت ہے اس کے اندر، اور علماء متفق ہے کہ اشارہ کرتا ہے جنگ بدر کی طرف. جنگ بدر کا اس لیے تذکرہ کرنا بھی میں نے سوچا کہ ضروری ہے کہ اس لیے جنگ بدر ہو جائیں گے جو اسی مہینے میں لڑی گئی ہے. رمضان کے مہینے میں تقریباً 17 رمضان کو جنگ بدر فتح ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر یہ جنگ لڑی گئی ہے سن 2 ہجری میں. اور 2 ہجری ہی وہ سن ہے کہ جس میں روزے کے احکام آئے ہیں، روزے واجب ہوئے ہیں اور عید الفطر کے احکام آئے ہیں 2 ہجری کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہیں، بیٹلز آف اور وارز جتنی بھی ہیں جنگیں، یہ سب کے سب ہجرت کے بعد لڑی گئی ہے. یعنی آپ کی جو 13 سالہ زندگی ہے حضور کی مکے کی، اس میں کوئی جنگ نہیں ہے. آپ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ آتے ہیں تو سب سے پہلی جنگ جو وجود میں آتی ہے وہ جنگ بدر ہے. سب سے پہلی جنگ تاریخ اسلام کی. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہ 2 گروہ تھے، ایک تھا مومنین کا اور ایک تھا کافرین کا، یا مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا. جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو کفار قریش ہیں، جو قریش کے کفار ہیں، انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں سردار تھا ان سب کا ابو سفیان، اور اس نے اسلام پہ اور مدینے پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ بنایا، جو کہ یہی لوگ رسول کی جان کے دشمن تھے. حضور بحکم الہی ہجرت کر کے آپ مدینہ آ گئے. جب آپ مدینہ آ گئے انہوں نے سوچا وہ تو بچے نکل گئے، تو انہوں نے پورا ایک ترتیب دیا، لشکر بنایا. لشکر بنا کے اس مدینے پر اسلام پہ اٹیک کرنے کا، حملہ کرنے کا انہوں نے سازش کی. اور جب سازش کی، اور جنگ میں سنا نہیں رہا ہوں آپ کو، صرف بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جنگ سنانے کے لیے تو باقاعدہ یہاں وہ جنگ میں نے جو جنگیں پڑھی ہے، اگر آپ نے کبھی سنا ہو ممبر سے، تو میرا جنگ میں پڑھتا نہیں ہوں میں، وہ باقاعدہ اس کی منظرکشی کرنے کا میرا وہ انداز کہ بتایا جائے کس طرح سے اٹیک کیا گیا تھا. لیکن وہ تو چونکہ اس وقت نہیں ہوگا، تو یہ درس ہے تو درسی ہی انداز میں آپ حضرات تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. تھوڑا سا اس کے معروضات جنگ بدر کے 2 ہجری میں جنگ ہوتی ہے. کفار قریش ابو سفیان اور ان کا جو لشکر کا سردار جسے بنایا گیا تھا نمدار، وہ تھا عتبہ بن ربیعہ، اسے بنایا گیا تھا. اور تقریباً 1000 کے لشکر پہ مشتمل تھا لشکر کافروں کا. ابو سفیان ان کا سردار تھا. ان 1000 میں سے 100 جو ہے وہ گھڑ سوار تھے، 100 گھڑ سوار تھے ان کے پاس.
اور ہتھیار تھے، نیزے تھے کافروں۔ ادھر جب حضور اکرم کو پتا چلا کہ ابو سفیان آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو حضور نے بھی اپنا لشکر بنایا، اور لشکر میں جو کل تعداد تھی وہ تھی 313 لوگ۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، 100 گھڑ سوار ہے، نیزے ہیں، زرائیں ہیں، ڈھالیں سب ہیں۔ ادھر 313 ہے، 313 میں سے 77 جو ہے مہاجرین ہیں، اور باقی کتنے بچے؟ 236 14 313 میں سے مائنس کر لیجیے گا، باقی جو بچے 234 تقریباً، یہ لوگ جو ہے وہ تھے سارے کے سارے انصار، مہاجرین انصار۔ مہاجرین لوگ کہا جاتا ہے کہ جو پرواسی، جنہیں آج کل بڑا لفظ آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں، پرواسی مزدور، یعنی وہ مزدور کے جو مہاجر ہیں، جو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے جگہ پہ جا رہے ہیں، تو وہ لوگ مہاجرین ان کو کہا جاتا ہے جو مدینے سے، مکے سے ہجرت کر کر حضور کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے، انہیں کہا جاتا ہے مہاجرین، ہجرت کرنے والے، مائگریٹ کرنے والے، جو مائگریٹ کرتے ہیں، مائگریٹ ہو کے جو پہنچے تھے مکہ سے مدینہ، وہ لوگ مہاجرین کہلائے۔ ان کی تعداد تھی 77، اور ان کے علمبردار تھے کائنات کے امیر مشکل کشا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ باقی جو انصار تھے، انصاریوں کی جو تھے، ان سب کے سردار تھے سعد بن عبادہ انصاری۔ اس لیے آج اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ فلاں انصاری، تو سمجھ لینا اس کا تعلق مدینے سے تھا، اور مدینے ہی کے لوگ ہیں جو انصاری کہلاتے ہیں، جو یہاں سے مکے سے کہتے ہیں وہ مہاجر کہلاتے ہیں۔ تو کل ملا کے 77 اور باقی یہ ملا کے جو ہے وہ 236، یہ ملا کے ہو گئے 313 افراد۔ یہ 313 افراد تھے، ادھر 100 گھوڑ سوار تھے، اور حضور کے پاس صرف 2 گھوڑ سوار تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، ایک مقداد کے پاس تھا اور ایک کسی اور کے پاس، 2 گھوڑے سوار، اور 8 تلواریں تھی، 6 زرہ تھی، بختر زرہ جسے کہتے ہیں، جس کو حملے کے لیے بچنے پڑا جاتا ہے۔ 313 افراد ہے کل لڑنے والے، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 8 جو ہے تلوار ہیں، 6 زرہ ہے، اور لڑنا کتنے سے؟ 1000 سے۔ ان 1000 میں سے 100 گھوڑ سوار ہیں، اور ان میں ولید بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، اور جو عتبہ بن ربیعہ ان کا سردار ہے، جتنے بھی تھے سب بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر، یہ سب لوگ تھے۔ ادھر وہ لوگ آئے مکے سے، ادھر حضور مدینے سے نکل گئے، بدر میں آئے۔ بدر مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر یہ لشکر جو ہے جمع ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک لشکر کافروں کا تھا، جنہیں مومنین کا لشکر دوگنا نظر آ رہا تھا، یعنی اللہ نے اس لشکر میں، یا اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی ملائکہ کے ذریعے سے جو ہے وہ مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اور اسی لیے جب 1000 کافرین کے لشکر نے 313 مسلمانوں کو دیکھا تو وہ انہیں 600 سے بھی زیادہ نظر آ رہے تھے، وہ کم لیکن زیادہ دکھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، کیوں؟ چونکہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور روایات بتاتی ہے کہ سب سے پہلی جنگ جس میں ملائکہ نازل ہوئے وہ جنگ بدری ہے، اور بدر کے اندر یہ لوگ، اب آپ نے دیکھا کہ کتنا چھوٹا سا لشکر تھا لیکن آیا، اور لڑنے کے لیے جب آیا تو جنگ ہوتی ہے، جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں سے 22 مسلمان قتل کیے جاتے ہیں، اور 70 کافرین مارے جاتے ہیں، موت کی گھاٹ پر 70۔ ان 70 جو کافرین مرے تھے ان میں سے 36 کو اکیلے مولا علی نے قتل کیا، 36 اکیلے کا جو قتل کرنے والا میرا مولا مشکل کشا ہے، اور باقی جو ہے وہ حضرت حمزہ بھی اس کے اندر موجود ہے، سعد بن عبادہ موجود ہے، حضرت حمزہ موجود ہے جنگ بدر کے اندر۔ ان لوگوں نے جو مارے وہ 34 ہے، اکیلے علی نے 36 کافرین کو جنگ بدر کے اندر قتل کیا، اور وہ جو ہمیں علی کا حملہ ہے وہ تاریخ میں آپ نے دیکھا کیا ایسا حملہ تھا پہلا جنگ بدر کا۔ تو اور مسلمان 22 اور 70 کافرین میں سے مسلمانوں کے لیے اچھی خبر تھی کہ ابو جہل بھی مارا گیا، ولید بھی مارا گیا، عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، سب بدر کے اندر مارا گیا، اور ابو سفیان جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اپنا لشکر لے کر پھٹ گیا۔ 22 مسلمان قتل کیے گئے، ان 22 میں سے 8 جو ہے وہ انصار مارے گئے تھے، اور تقریباً جو ہے 14 جو ہے وہ مہاجرین قتل کیے گئے تھے جنگ بدر کے اندر۔ جنگ بدر جو ہے کا صحرا، فتح کا صحرا حضرت ابو طالب کے فرزند حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر بندھا، اور آپ فاتح بدر کہلائے۔ پہلی جو جنگ تھی اسلام کی بدر، مولا کائنات
کے ذریعے سے اسلام نے اس کو فتح حاصل کی. تو اسی جنگ کی طرف سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ نے اشارہ کیا، بتایا. پھر یہ جب کفار گئے پھر انہوں نے جو پورے مکے کے اندر جتنے گھر تھے 70 کافر مارے گئے تھے، تو ہر گھر جو ہے ماتم کدہ بن گیا، نوحے ماتم ہو رہے تھے، لوگ رو دیا زاری. پھر ابو سفیان نے دوبارہ لشکر کو بتایا، کہا کہ جتنے بدر میں مارے گئے تو ان کا انتقام لیں گے. اور پھر 3-3.5 ہزار کا لشکر بنا کے دوبارہ پھر جنگ احد جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. جنگ احد پھر جنگ ہے وہ مستقل جنگ ہے، جنگ احد. تو بدر کا نتیجہ یہ تھا. اس کی طرف اشارہ کیا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 13 آیت نمبر 13 میں اللہ نے، کہ اللہ نے مدد کی ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. اس سے کچھ واقعہ ہے، اس جنگ بدر سے ہمیں کچھ ملتا ہے کہ کبھی بھی کثرت کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے. کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ساری تو بہت بڑا لشکر ہے تو کہ ہم ان سے کیسے لڑیں گے، کیسے ہمارے ان کے اوپر فتح کامیابی حاصل کریں گے. تو اگر تھوڑے ہی لوگ ہیں لیکن اگر وہ صاحبان ایمان ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کا شجاعت اور بہادری پائی جاتی ہے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنگ طالوت اور جالوت کے بارے میں ساری تفصیلات کی تھی. تو سب سے پہلا پیغام یہی ملتا ہے کہ کثرت کے اوپر گمان نہیں کرنا چاہیے، کثرت کے اوپر کبھی گھمنڈ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ 1000 ہے ہم تو ان پہ بھاری ہو جائیں گے. ایسا نہیں. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ جس کی مدد کرتا ہے فتح بھی اسی کے نصیب میں ہوتی ہے، جیت بھی اور وجے بھی اسی کو ملتی ہے کہ جس کی اللہ نصرت کرتا ہے، جن کی اللہ مدد کرتا ہے. اور یہ اللہ ہی کی نصرت تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر، اب اس کی بہت ساری تفسیر علماء نے پیش کی. پہلے تو تفسیر یہ کی کہ 2 گولے نظر آ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو بھیجا تھا، لہٰذا وہ 313 مسلمان ان کو جو ہے 600 سے زیادہ نظر آ رہے تھے. انہوں نے وہ تو سوچ کے آئے تھے کہ تھوڑے سے لیکن زیادہ نظر آئے تو ان کے پاؤں اٹھ رہے ہیں. کچھ مفسرین نے کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے خوف پیدا کر دیا تھا اور ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا. لہٰذا جب خوف طاری ہو گیا تھا تو انہیں جو ہے وہ ان کی طاقت اپنے سے 2 گنا نظر آئی. تعداد نہیں بلکہ طاقت اپنے سے زیادہ نظر آئی، اور انہوں نے سوچا کہ ہم تو ان سے لڑ نہیں پائیں گے. اور جب ولید مارا گیا، جب عتبہ شیبہ اور ابو جہل سے مارے گئے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے سب کے سب کافروں کے سردار تھے، اور جب سردار مر جاتا ہے تو فوج کے پاؤں تو خود اکھڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف پیدا کیا کہ انہیں وہ لشکر جو ہے کم ہوتے ہوئے بھی زیادہ نظر آ رہا تھا. لہٰذا بدر کے اندر مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور سب سے پہلی جنگ جو 2 ہجری کے اندر لڑی گئی، ماہ مبارکہ رمضان کے اندر ہی لڑی گئی. 17 رمضان کو یہ جنگ فتح ہوتی ہے. ابو سفیان اپنی منہ کی کھاتا ہے اور منہ کی کھا کے پھر بھاگ جاتا ہے، اور مولا کائنات کے سر جنگ بدر کا فتح کا صحرا باندھ دیا گیا. تو اس آیت کی طرف پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت میں آیت نمبر 13 میں جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا. ایسا نہیں کہ جو جنگ ذاکرین آپ کو سناتے ہیں وہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ سب قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان تمام طرف اشارہ کیا، مفسرین نے بہت بیان کی ہے. اور کہ یہ مت سوچے گا کہ خیبر خندق بدر کب تک پڑھتے رہیں گے. میں نے عرض کیا تھا 83 جنگیں لڑی ہے، لوگوں کا نام بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی جنگیں لڑی ہیں. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بدر خیبر خندق کب تک پڑھو گے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ ابھی بھی نہیں پتہ لوگوں کو کہ اصل میں خیبر میں ہوا کیا تھا، خندق میں کیا ہوا تھا، کس وجہ سے یہ جنگ وجود میں آئی تھی، کتنے دنوں تک یہ جنگ لڑی گئی تھی، کون کہاں کا سردار تھا، عمر بن عبد العزیز کی ہسٹری کیا ہے، مرب کی تاریخ ہسٹری کیا ہے، جو قلعہ آتا خیبر کا اس قلعے کی ہسٹری کیا نہیں معلوم ہے. بس وہ تو ہمیں جنہیں علی کے فضائل سے چڑ ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان کھولتے ہیں، کب تک جنگیں پڑھتے رہو گے، میں جنگ پڑھ کے چلے گئے. تو یہ بدر کی طرف اشارہ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے. تو باقی انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں اپنی بات عرض کریں گے اور چند معروضات لے کے پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے. تو گزارش ہے آپ حضرات سے کہ جو چند سوالات آئے وہ سوالات کو یا تو فطرے کے متعلق تھے یا عید کے متعلق تھے. تو میں کوشش کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات چاند رات یا اس کے 1 دن پہلے ہی ان تمام باتوں کے جوابات دی جائیں فطرے سے متعلق ہیں، اور جو آپ کے جو ہے اس کے عید کے متعلق جو سوالات ہیں. بلکہ کچھ مجتہدین نے یہ ضرور فرمایا اس لاک ڈاؤن کے اندر، اور باقاعدہ انہوں نے پرمیشن دی ہے کہ آپ سہم امام خرچ کر سکتے ہیں، اجازت دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. یہ باقاعدہ لاک ڈاؤن کے اندر آغاز سستانی کے یہاں بھی یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس سہم امام ہے تو آپ حکومت کر سکتے ہیں،
سیمی امام میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ مستحق ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، آپ کے پاس سیمی امام ہے، تو آپ اس کی حکومت کر سکتے ہیں، یا آپ کو پرمیشن دی گئی ہے۔ رہی فطرے کی بات اور عید الفطر کی بات، تو وہ قریب 2-4 دن کے بعد جب قریب آئیں گے عید کے، تو وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گے۔ تو گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، لاک ڈاؤن بڑھ گیا ہے اور دعاؤں میں مصروف ہیں، دعائیں کریں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔